نواسہ رسول جناب امام حسین علیہ السلام نے اس ماہ مقدس میں جو بے مثال قربانی پیش کی، اپنا پورا کنبہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، لٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی مثال نہ پہلے امتوں میں ملتی ہے اور نہ قیامت تک حضور کی امت میں اس کی مثال آئے گی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ حسین کی یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ حضور کے خون میں جو شجاعت تھی، جو بزرگی تھی، جو عزت تھی، جو وقار تھا، اس کے وارث اہل بیت بنے، سبحان اللہ۔ اہل بیت بنے، اور پھر اس کا ظہور کربلا کے میدان میں جس شان کے ساتھ اس نواسہ رسول نے پیش کیا، اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب نہیں مل سکتا، نہ یہ قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے اور نہ کسی نے کی۔ آپ کو پتا ہے کہ ظالم اور جابر متشدد آدمی کا جب سامنا ہو جائے، مقابلے میں آ جائے، تو وہ کہتا ہے کہ تم میری بات مانو۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ، وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، اب اس کے شر سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ اس کے سامنے گردن تسلیم خم کی جائے، کہہ جائے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ عام لوگ تو کہہ دیتے ہیں، بلکہ آج تو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، جو خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ بھی جھک جاتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، ایک طبقہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے آخیا کہ اللہ ایک ہے اور صرف ایک آ کے پیچھے نہیں ہٹے، ثم استقاموا، پھر آ کے ڈٹ گئے کہ ہن جو تکلیف آنی ہے آوے، ساڈا مددگار اللہ ہے، اللہ نے مدد کرنی۔ ثم استقاموا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے طبقے تھے میری رحمت دے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اوے تسی ڈرو نہیں، غمگین بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو۔ اللہ کے فرما رہے ہیں، تو دس سن دے رہندے ہو گلاں، حسین بچے قتل ہوئے، حسین کوئی ثابت تاریخ ہی جو کہ حسین دے آنسو آئے ہون، حسین رویا ہوئے۔ دیکھو نا، دل تے وچ انسان دکھدا ہے، دل تے دکھدا ہی ہے انسان جو ہے، لیکن اے عزم حسین تیری پختگی کو سلام، تیری استقامت کو سلام، کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الا ہست حسین۔ سر دے دیا، سر دے دیا، لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ اوے او چاکا لے ہو، قصبے والے ہو، میری گل سن رہے ہو کہ نہیں؟ بولو ہاتھ چاہو، سن رہے ہو؟ میرے نال ہاں ہوں کرے ہو، میں جڑی گل کر رہا، تسی دسو سرداد سر دیتا حسین نے، ہاتھ نہیں دیتا نا، بولو نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ سوچیا کدے، سوچیا کدے کہ حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیتا؟ تسی سارا جسم تہاڈا ٹک لیون، کوئی
کہے تے تسی کہو گے میرا سر باقی رہن دے یار، میرا ہاتھ بھی کپ لے، میری ٹنگ بھی کپ لے، میں مزدور ہاں کدھرے کوئی مینو کھوا دے گا، میرا سر نہ لاوی، میں مر جاواں گا، میرا وجود ختم ہو جائے گا، ہر بڑے سے بڑا انسان۔ لیکن حسین نے سر دے چھوڑا، پیش کر، ہاتھ نہیں دیتا۔ دیکھا غیرت والے کی شان؟ آج جو بے غیرت کہتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے گیا تھا، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی کمینگی کا اندازہ لگائیں کہ اگر حسین اقتدار کے لیے جاتا تو حسین ہاتھ پیش کر دیتا، لو یزید صاحب، لو میں بیعت کرتا ہوں۔ اوہ تہاڈی مت ماری گئی، حسین اگر اقتدار کے لیے جاتا تو پھر سر لوگ پیش نہیں کرنے ہوئے، بندہ سر پیش کر دے گیا، مر گیا، دنیا تو چلا گیا، اقتدار تے کتنے بیسی ہو، وہ تو کیا بیچارہ، اس نے سر پیش کر دیتا۔ کہ مطلب سی کہ اقتدار واسطے نہیں گیا۔ بھائی بولو، کل سمجھ آئے گی نہیں؟ بولو، ٹھیک ہے، مان گئے ہو؟ حسین اقتدار واسطے نہیں گیا۔ کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیوں گیا؟ اس واسطے گیا کہ جیڑا بیعت مانگ رہا سی وہ بیعت دے لائق نہیں سی۔ مدینے وچ بیعت دا انکار کرے تے وہ کمینہ سی، وہ رسول اللہ دے شہر دی توہین کریا۔ مکے وچ اس واسطے نہیں ٹھہریا کہ اگر مکے وچ وہ انکار پھر کریا تے مکے دی اللہ دے گھر دی توہین نہیں، وہ اتھے لڑائی کریا، قتل کریا، کئی لکھاں بندے مر جاون۔ حسین نے نانا دے شہر نوں بچایا، نانا دے شہر دی عزت نوں بچایا، حسین نے مکہ مکرمہ دی عزت نوں بچایا، تے فرمایا پھر گل کرنی ہے تے آ کھلے میدان وچ کر، جتھے کوئی بارگاہ کوئی نہیں۔ ہاں میں دفن ہوں گا تے کربلا محلہ بنے گی۔ اس واسطے بھی حسین سامنے میدان اختیار کیتا تاں جے دشمن کھل کے سامنے آوے، پتہ لگے۔ مکے وچ ہوے آ تے آکھو نا جی حاجیاں نا رش ہے تے پتہ نہیں کون مار گیا، یزید نہیں ماریا، کسی اور مار گیا جی، پتہ نہیں کون مار گیا، رش سی۔ اللہ نے کہا نہیں حسین، اے میں نتارا کراں گا، آنے والی ابد تک قیامت تک امت دے سامنے میں پیش کراں گا کہ حسین دا قاتل کون ہے تے اس گھر دا دشمن کون ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاتھ کیوں نہیں دیتا، سر دیتا ہے۔ گل پھر اتھے آئی، بڑا مزہ آسی، گل سنیو۔ ہاتھ کیوں نہیں دیتا؟ اس واسطے کہ ہاتھ پاک سی، ہاتھ جڑا مانگ رہا سی وہ پلیت سی۔ حسین دی اصل بھی پاک، حسین دی نسل بھی پاک، حسین دا خون بھی پاک، حسین دا جسم بھی پاک، حسین دا ہاتھ بھی پاک، حسین دا نانا بھی پاک، باپ بھی پاک، بھائی بھی پاک، ماں بھی پاک، دادی بھی پاک۔ دیکھو نا حسین دی شان تے حسین دے نانے دا کرم کہ اتنا بڑا اسکول دا ایک گراؤنڈ ہے لیکن کس طرح پڑھایا جا رہا ہے جی، کس طرح پڑھایا جا رہا ہے۔ اے ہوندی ہے محبت حسین دی تے حسین دے نانے دا کرم ہے تواڈے تے۔
تو میں دس رہا ہاتھ کیوں نہیں دیتا؟ سنو، اے مولوی نہیں بیان کرنے لگا، میں بیان کر رہا ہوں جڑا بیان کر سی میرا سن کے بیان کر سی۔ ہاتھ نہیں دیتا، سر دیتا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ ہاتھ کملی والے دے ہاتھ وچ آیا ہے۔ کملی والے دے ہاتھ وچ جڑا ہاتھ آیا ہوئے وہ پلیت لوگاں دے ہاتھ وچ نہیں دیتا جا سکتا۔ فرمایا حسین برداشت نہیں کردا، جا۔ سر کیوں دیتا؟ کیونکہ سر ہاتھ نال نہیں لے سکدا، سر لیندا تلوار نال۔ تلوار تو پلیت نہیں ہوندی نا، تلوار تو پلیت نہیں ہوندی نا۔ اس واسطے حسین آکھیا کہ اے میرے قاتل، تو تلوار نال میرا سر لال ہے، تیرے ہاتھ تو میری گردن بھی بچ جاوے، تیرا ہاتھ نہیں لگا چاہیے، تلوار کا ہاتھ پہ لگے۔ سر پیش کیتا۔ دیکھے ہی حسین دی غیرت، جرت ویکھی۔ نواسہ رسول، رسول اللہ دی گدی تے بینے والا، رسول اللہ دا سجادہ نشین۔ لیکن اے اج کل دی سجادہ نشینیاں دی طرح اے حسین سجادہ نشین نہیں۔ نہ بڑا پرا بیٹھا حسن تے نہ حسین بیٹھا۔ انہاں کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ میرے نانا کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی دین اسلام کے خلاف آواز اٹھے گی تو سب سے پہلے میدان میں اترنے والے ہم لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ کام نہیں، ورنہ حسین اور حسن کے لیے بڑی آسانی تھی کہ وہ اپنے نانا جان کی قبر کے پاس گدی بچھا کر بیٹھ دیتے اور ساری دنیا ان کو نذرانے بھی پیش کرتی اور پیری مریدی بھی چل پڑتی۔ لیکن حسین نے پیری مریدی نہیں چلائی۔ کیا مطلب تھا؟ اے بڑا تلے دا کام ہے، بڑا بہت نیچا کام ہے۔ حسین دا منزل اس سے اتے ہوئے، حسین دی منزل اس سے اتے ہوئے۔ اگر دنیا کی حوث مطلوب ہوتی تو حسین گدی پر بیٹھتا، نانا کی گدی پر۔ حسن نانا کی گدی پر بیٹھتے نہیں۔ تو حسین نے ہمیں کیا سکھایا؟ اپنی اولاد کو بالخصوص کہ اے میری اولاد، ساری عمر تسی ساڑھے نا تے روٹیاں نہ کھاؤ، ساڑھے ناوانو کیش نہ کراؤ، بلکہ باطل جس ویلے سامنے آوے تے میرا پتر ہے اگر تے میدان وچ نکل۔ آرام نو چھوڑ دے، عیش اور آرام نو چھوڑ دے، گدی نشینی نو چھوڑ دے، میدان وچ نکل۔ اکھ وچ باطل دی اکھ وچ اکھ پا کے اس طرح بول جس طرح میں بولیا تھا، پھر تو میرا پتر ہے، نہیں تو بڑا نکھٹو پتر ہے، جم پہ ہے میرے کار، لیکن میرا کوئی گن کوئی وصف تیرے سے نہیں، صرف مینو کیش کرا رہے ہیں تے لوگاں کو تعظیم کرا جی شاہ صاحب جی سید صاحب جی حسین دی اولاد انہاں نو کوئی خدمت کر دیو، انہاں دی عزت کرو، انہاں نو مالی انہاں دی امداد کر دیو، تے پھر تو میرا نام کیش کرا رہے ہیں۔ میرا کوئی طریقہ تیرے سے نہیں۔ جس ویلے اسلام تے وقت آندا ہے، حق گل کرنے دا موقع ہوتا ہے، اس ویلے تو اندر بڑھ جاتا ہے بے غیرتا نہیں طرح، اس ویلے تو چپ کر جاتا ہے۔ تے حسین دا پتر تو کتھے؟ دیکھنا حسین آیا جس ویلے کوڑے تے بیٹھے حسین، تسی تا مراج بڑھا کے دولے نو بٹھان دے ہو نا، تے زینب بہن سی بڑی، زینب نو ہوئی اے چاہے کہ میں اپنے پائی نو کوٹے تے بٹھاواں، تے جس ویلے بٹھایا تے سامنے موت ہے، تے بٹھایا جس ویلے
مینو اپنے ایک بند یاد آ گیا، سن لو۔ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، حسین دا سر چومیا، زینب کبرا نے حسین دا سر چومیا، پائی تو آخری بے رہے، اصغر بھی گیا، اکبر بھی گیا، قاسم بھی گیا، عباس بھی گیا، سب چلے گئے، تو آخری رہ گئے ہیں۔ میں تیری بھیڑاں وڈی تے وڈی بھیڑ ماں دے برابر ہوتی ہے۔ آج تیری ماں فاطمہ زہرا نہیں دنیا تے، آج او پگ تینوں بن کے کوڑے تے بٹھاوے تیرے نانے دی او پگ جڑی کملی والے شاہ سوارے مقام او عدلہ جڑا بن کے او پگ گیا، او پگ زینب نے حسین دے سر تے بدی تے پہلے متھے نو چومیا۔ دیکھ تسی بھی دولہ بڑھا دیا تے زینب بھی دولہ بھیج رہی ہے اپنا، میدان کربلا وچ آخری دولہ جا رہے ہیں۔ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، پگڑی بدی گئی نا جیسے لے، پھر ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ سامنے دشمن ہے، سامنے دشمن ہے، قتل کرنے والے دشمن ہے، اپنے مارے گئے۔ ایک سجاد بیمار ہے خیمے وچ، سنو بچے آلے ہو، تواڈے بچے بھی ہیں، تواڈیاں ماواں بھی ہیں، تواڈیاں بھیڑاں بھی ہیں، تواڈے تے بڑے تے تسی کی کرو، اپنے گھر نو یاد کر کے تے حسین نو رو، حسین دی بارگاہ وچ اپنی اتھرواں دا نظرانہ پیش کرو۔ تواڈی نہ کوئی اوقات، نہ تواڈا نانا محمد مصطفیٰ، نہ تواڈی ماں فاطمہ الزہرا، شان ویکھ حسین دی تے اپنی اوقات ویکھ کے نظرانہ تے کم از کم پیش کر اپنے اتھرواں دا۔ پگ بدی، زینب نے پگ بدی، بھائی نو گھوڑے تے بٹھایا، ہاتھ زینب دا، پگ رسول اللہ دی، تے سر حسین دا، تے ذوالجناح علی دی۔ بیٹھا جس ویلے پگ بدی گئی تے ویکھے کون؟ قربان کون ہوئے؟ اے ماما پیڑا ہوندیاں، لاڑا دولہ بندا ہے تے اتے پھر نشاور کرنے کچھ ہے جی صدقے کر دیں، اتھے کوئی بھی نہیں سی، کوئی بھی نہیں سی۔ تو پھر کی میں آکھیا کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، کیوں یا پھر صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، مدینے شریف تو آواز ٹری، اوے حسین فکر نہ کر، کوئی گل نہیں، تیری ماں فاطمہ کوئی نہیں، تیرا کوئی اصل نہیں دیا تیرے تے کوئی قربان کرے، مدینے دی ہوا تیرے وجود دا طواف کرے گی۔ صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، اور یہ ادا دیکھنے مصطفیٰ نے، یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار۔ کملی والا ایک طبقے دے نزدیک مر گیا ہے، معاذ اللہ، ساڑھے نزدیک کملی والا زندہ ہے، سمجھ آئی؟ مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، حضور نے عالم ارواح وچ آ کے حسین دے رخسارہ نو بوسا دیتا، پتر جا رہے ہیں، جا رہے ہیں میری پگ بن کے، جا رہے ہیں کربلا دے میدان وچ،
بن سنور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار. اپنے پیو علی دی گھوڑے تے جس لئے بیٹھا نا تے کی ہویا پھر شور اٹھا کہ گلے باغے بطول آتا ہے. کی ڈنڈ پہ گئی اوے ویکھو تو صحیح بطول فاطمہ تو زہرا دے باغ دا پھول آ رہے ہیں. شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے. مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے. مرحبا دین شہادت کا دین شہادت کا رسول حسین شریعت شہادت دین شہادت کا رسول ہے. سمجھ آئی کس واسطے یہ قربانی کس لیے پیش کی کہ میرے نانا کی امت جو ہے وہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے کی اطاعت کو قبول نہ کرے. ڈٹ جاؤ جو ظلم کرے ڈٹ جاؤ انکار کرو. یہ حسین نے ہمیں سکھایا صرف ہمیں نہیں پوری عالم انسانیت کو سکھایا.